بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ کا یہ جواب سن کر دل تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی بار گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوبارہ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرما لی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا تو اب رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں جتنی چاہے بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر آپ کی تلاش میں بیٹھے تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، حضور کو ایذا نہ دے۔ حضور واپس تشریف لائے تو دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر کیوں اکیلے تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے وہ رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ مکانہ کی کیا پرواہ۔ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک کسی نے اسے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول کا ہی کام ہے۔